وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جس نبی کا امتی بنایا ہے، وہ نبی اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنے مقام والا ہے کہ اس نبی کا ہر کام اللہ رب العالمین نے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دین بنا دیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھائیں، آپ علیہ السلام کا کھانا کھانا میرے لیے، آپ کے لیے دین بن جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام پانی پئیں، آپ کا پانی پینا میرے لیے، آپ کے لیے دین بن جاتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے نکلے، آپ کا تجارت کرنا ہم سب کے لیے دین ہے۔ میدان جہاد اور قتال میں جائے، آپ علیہ السلام کا جہاد اور قتال کرنا امت کے لیے دین ہے۔ مدینے کی مسجد نبی پہ چبوترے پہ بیٹھ کے آپ علیہ السلام اصحاب صفا کو تعلیم دیں، آپ کا پڑھانا اپنے اصحاب کو تعلیم و تربیت سے مزین کرنا میرے لیے، آپ کے لیے دین بن جاتا ہے۔
اور میرے بھائیوں یہ بڑی ہی اہم بات ہے، اگر میں بھول جاؤں میرا بھولنا دین نہیں بنتا۔ حضرت قاری صاحب جماعت کرواتے ہوئے اگر بھول جائیں تو قاری صاحب کا بھولنا کبھی بھی دین نہیں بنے گا۔ لیکن وہ نبی اتنی عظمت والا، اتنی شان والا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اگر بھول بھی جائیں، آپ علیہ السلام کا بھولنا بھی میرے لیے، آپ کے لیے دین بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں کتاب الصحف کے اندر ایک روایت نقل کی ہے۔ ایک دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، 4 رکعتوں کی بجائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 2 پڑھائی، سلام پھیر دیا۔ جماعت کے بعد آپ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ دیہات کا ایک رہنے والا ایک بدوی ذوالیدین سے کہا جاتا تھا، اصحاب رسول سے پوچھنے لگا بھی آج معاملہ کیا بنا ہے، سارے خاموش ہیں۔ تو یہ گیا نبی علیہ السلام کا دروازہ نوک کرتا ہے، آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے، علیک سلیک ہوئی تو یہ الفاظ جو کہتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں محفوظ کیا ہے ان الفاظ کو۔ کہنے لگا کہ انسیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کسرت الصلاۃ۔ بعض روایات میں الفاظ اس کے الٹ ہیں۔ کہتا ہے حضور کیا آج آپ بھول گئے ہیں یا نماز اللہ ہی کی طرف سے کم کر دی گئی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ما نسیت وما کسرت الصلاۃ، اے ذوالیدین میں بھی نہیں بھولا اور نماز بھی کم نہیں ہوئی۔ تو یہ کہتا ہے بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے حضور مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ آج آپ نے رکعتیں صرف 2 پڑھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چلو تصدیق کر لیتے ہیں۔ مدینے کی مسجد نبی میں آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کا یار غار صدیق بھی موجود ہے، دیگر اصحاب بھی موجود ہیں، باقی لوگ جا چکے تھے کام کاج پہ۔ آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا بھی یہ ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ایسے ہی ہے؟ تو اصحاب رسول کہنے لگے سادہ کا ذوالیدین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذوالیدین بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آج آپ نے صرف 2 رکعتیں ہی پڑھائی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھی جو جا چکے ہیں ان سب کو بلاؤ۔ جتنے بھی اصحاب رسول نماز پڑھ کے جا چکے تھے سب کو واپس بلایا گیا، سارے آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں اور پڑھائیں اور آخر پہ سجدہ سہو کیا۔ تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا میرے لیے آپ کے لیے دین بن گیا ہے۔ اگر حضور نہ بھولتے اور قاری عبدالوہی صاحب بھول جاتے تو پھر آپ لوگوں نے پتہ ہے نا کیا سلوک کرنا تھا۔ آپ لوگ تو پہلے ہی تیار ہوتے ہیں بھی امام خطیب کوئی کمی کوتاہی کوئی، حالانکہ ہم لوگ بھی انسان ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن مقتدی جو ہیں ان کو کوئی موقع چاہیے، کوئی بہانہ چاہیے۔ آپ نے کہنا چلو جی مولوی صاحب اپنا بستر بوریا گول کریں ہمیں بندے اور، لیکن حضور علیہ السلام کا بھولنا بھی میرے لیے آپ کے لیے دین بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں آج کے ان چند لمحات میں چند منٹوں میں گزارش کروں گا کہ حضور علیہ السلام جن کا ہر کام جو ہے عرش والا رب کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کا ہر کام تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، کائنات کے کسی اور فرد و بشر کا اللہ نے نام نہیں لیا۔ تو میں آج کوشش کروں گا کیونکہ جب تک کوئی بھی فرد و بشر زندہ ہے کھانا کھانے کی حاجت اسے رہتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ یہ بات عرض کروں کہ حضور علیہ السلام کھانا کس طرح کھایا کرتے تھے۔
आदाब कौन से आप अलैहिस्सलाम ने सिखला दिए उम्मत को कि खाना जो है वो किस अंदाज से खाना है, कितना खाना है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है ये मेरे लिए आपके लिए जो नमूना है, अमली तौर पे भी उसका इजहार होना चाहिए। क्योंकि आप सर्वे कर लें, पाकिस्तान वो सरजमीन है, उम्रे पे आप देख लें पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। हज पे आप देख लें, कोई आफत आ जाए, डोनेशन देने के एतबार से पाकिस्तान के लोग सफ़े अव्वल में आपको नज़र आएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं, मुआवजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगियों के साथ अगर टैली करें, तो जितने हम दूर हैं हुजूर की ज़िंदगी से, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो या कोई ऐसा इलाका हो। तो मैंने ये कोशिश की है कि चंद मिनटों में आप हजरात के ये सामने बात रखूं कि खाना खाते वक्त हुजूर का तरीक़ाकार क्या था। तो मेरे भाइयों, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि खाना खाने का जो मकसद है वो क्या है कि खुराक इंसान के वजूद को क़ुव्वत और ताकत बख्शती है। और इसका मकसद जो है वो ये होता है कि इंसान के अंदर ताकत रहे जिस्म के अंदर, ताकि वो अल्लाह के इबादत करते वक्त जो है उसके अंदर कोई कमज़ोरी ना आए, कोई कमी और कोताही ना हो। ये मकसद है खाना खाने का। कई लोग जो हैं वो जिंदा ही खाना खाने के लिए रहते हैं, तो ये मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद जो है वो ये है कि खाना खाने का मकसद इंसान के जिस्म में इतनी क़ुव्वत और ताकत रहे कि 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के ताबे वो कर सके। उसके बाद दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि खाना जो है ग़ज़ा वो किस तरह की खानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक कलाम में इसका तज़किरा फरमा दिया। सूरा बकरा के अंदर अर्श वाला रब कहता है कि या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, लोगो ज़मीन के अंदर जो भी हलाल और पाक चीज़ है वो तुम्हारे लिए जायज़ है, वो आप लोग खा सकते हैं। तो जब भी आप खाने का इंतखाब करें तो मेरे भाइयों इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाने वाली जो चीज़ है वो हलाल भी हो और पाक भी हो। और उसके बाद तीसरी बात जिसका इह्तिमाम करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो ये है कि कभी भी आप अलैहिस्सलाम ने टेक लगा के खाना नहीं खाया। और इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी सही में किताबुल अतइमा के अंदर रवायत जो है नकल की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अली बिन अकमर ये बयान करते हैं कि समेतु अबा जुहैफा था, मैंने अबू जुहैफा से सुना है, काला यकूलु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहते हुए सुना है। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि लोगो ला आकिलु मुत्तकिअन, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाता हूँ तो टेक लगा के खाना नहीं खाता। तो ये मेरे भाइयों इस बात का हमें एहतमाम करना चाहिए कि जब भी हम खाना खाएं तो टेक जो है वो लगा के खाना खाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी है। और चौथी बात जिसका आप लोगों ने मैंने एहतमाम करना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी खड़े होकर खाना नहीं खाया करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के खादिम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने 10-12 साल प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की खिदमत की, इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ने अपनी सही में रवायत को नकल किया किताबुल अशरिबा के अंदर, बाबू कराहियत शुर्बी काइमन, ये बाब बांधा है और उसमें ये रवायत नकल की है कि हज़रत अनस बयान करते हैं कि अन अनसिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन यशरब अर्रजुलु काइमन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अनस बयान करते हैं जो हुजूर के खादिम हैं, खिदमतगार रहे हैं, 1 साल नहीं 2 साल नहीं 10-12 साल का अरसा खिदमत की है। तो बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई भी आदमी अगर गर्म है तो ये नहीं सोचना भी पता नहीं बाद में प्लेट मिलनी कि नहीं मिलनी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है।
اگر کھانا گرم ہو تو پھر میرے بھائیوں کھانے کو ٹھنڈا کریں۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں اسماء بنت ابی بکر سے کہ جب بھی ان کے پاس سرید لایا جاتا بعض دفعہ وہ گرم ہوتا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھایا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یقول ہوا اعظم للبرکتی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا کر کے کھانا کھانا اس میں برکت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے، اور اس کو محدثین نے کہا کہ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ روایت جو ہے ابن حبان نے بھی ذکر کی ہے، تو یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ تو گرم گرم کھانا جو ہے فوری طور پہ اگر کھایا جائے تو انسان کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے، دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں بھی آج مل گیا پتہ نہیں دوبارہ ملنا یا نہیں ملنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانا اگر گرم ہے تو اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں، اطمینان کے ساتھ کھائیں۔ نارمل کھانا کھائیں گے تو اللہ کی طرف سے اس کے اندر برکت اور رحمت جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا ہی اہم معاملہ جو عام طور پہ ہم خیال نہیں کرتے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے وقت اگر گوشت بنا ہوا ہے اس کے اندر ہڈیاں وغیرہ ہیں تو یہ نہیں جس طرح ہم جانوروں کی طرح کسی مجلس میں چلے جائیں دعوتوں پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ ہڈیاں نکال کے الگ برتن میں رکھیں، ڈسپلن کا مظاہرہ کریں۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، 2042 اس کا نمبر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم بات جس کا عام طور پہ ہمارے ہاں فقدان ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ حضرات بھی شامل ہے، من حیث القوم ہمارے اندر یہ بہت بڑی ایک خرابی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کھانے کی میز پہ ذرا توجہ کریے گا، کھانے کی میز پہ اگر ایک سے زیادہ ڈشیں موجود ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھی وہ بھی ڈال لیں، وہ بھی ڈال لیں، وہ بھی ڈال لیں، وہ بھی سارے زمانے جہان کی پلیٹیں بھر کے رکھ لیتے ہیں، اینڈ پہ سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا بھی ایک سے زیادہ کھانے موجود ہونا تو ان کو سب کو مکس ایک بار ہی نہیں سارا کچھ بھر لینا چاہیے، ایک ایک چیز اٹھا کے جتنی آپ نے کھانی ہے وہ کھائیں۔ یہ روایت جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے کہ ایک سے زیادہ ڈشیں اگر موجود ہیں تو ساری ایک بار ہی نہیں، پتہ نہیں کیا قیامت آ جانی، بعد میں شاید کم ہو جائے گا، ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک سے زیادہ ڈشیں اگر موجود ہیں تو ایک وقت میں ایک ہی چیز آپ لیں، اتنی لیں جتنی آپ نے کھانی ہے، تاکہ کھانے کا ضیاع نہ ہو، برتن ضائع نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کھانا ڈالتے ہیں، کھانا کھانے والا کھا لیتا ہے، برتن صاف نہیں کرتا تو برتن اس کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور برتن کہتا ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا اللہ اس کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاشربہ کے اندر ایک اور روایت نقل کی ہے جس کا ہمارے ہاں عام طور پہ فقدان ہے، وہ یہ ہے کہ کھانا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہاتھ سے توڑ کے کھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب عجیب طریقے پائے جاتے ہیں، اور حدیث میں صراحت موجود ہے کہ اگر کھانا سخت ہے، ہاتھ سے توڑا نہیں جا رہا تو پھر آپ دانتوں کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے نوالا توڑ کے اپنے ہاتھ سے کھائیں۔ اور اس کا فائدہ پتہ کیا ہے، آخر پہ بھی ذکر کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانا ہاتھوں کے ساتھ کھائیں۔ میں مجھے یاد ہے جب 9th کلاس میں تھا تو ہمارے ایک استاد سے چودھری نذیر احمد صاحب، اللہ ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، بایو میں پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے
اسمبلی میں، مجھے یاد ہے ابھی تک 92 کی بات ہے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کے یہ جو ہاتھوں کی یہ پورے ہیں نا، جب انسان ہاتھوں کے ساتھ کھاتا ہے اور بعد میں انگلیاں زبان سے صاف کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ان پوروں میں اللہ پاک نے ایسے بیکٹیریا رکھے ہوئے ہیں جو انسان کی کھائی ہوئی غذا کو ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس کو کتاب کا موضوع یہ ہے کہ اللہ پاک نے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم شرعی ایسا نہیں ہے جو اللہ نے حکم دیا ہو اور وہ انسان کی عقل کے خلاف ہو یا اس کی صحت کے خلاف ہو۔ اللہ رب العالمین کا ہر حکم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو آج کی سائنس غلط ثابت کر دے، بلکہ سائنس تو تحقیق کر رہی ہے اس بات پہ کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ جو کام کیا اس میں حکمت کیا ہے، یہ جو کام کیا ہے اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اذا والغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک 7 مرتبہ نہ دھویا جائے وہ پاک نہیں ہوتا۔ اولا ہنہ بالتراب، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، او اخرا ہنہ بالتراب، پہلی بار مٹی سے دھونا ہے یا آخری بار مٹی سے دھونا ہے۔ اب یہ آج سے 14 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرما دی، اور جب یورپین سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کی بھی مسلمانوں کا نبی یہ جو کہہ گیا ہے یہ بات معمولی نہیں ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کتا جو ہے اس کے پیٹ میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، جب گوبر کرتا ہے تو یہ معدے سے باہر نکلتے ہیں، اس کی دم کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور پھر جب کتا خارش کرتا ہے تو اس کے منہ میں آ جاتے ہیں ٹریول کر کے، اور جب کتا برتن میں منہ ڈالتا ہے تو یہ کیڑے جو ہے برتن میں آ جاتے ہیں، اور انسان اسی طرح کھا پی لے دھو لے جو مرضی کر لے یہ ختم نہیں ہوتے جب تک مٹی سے صاف نہ کیا جائے، مٹی سے یہ کیڑے مرتے ہیں۔ اور یورپین سائنسدان کہتے ہیں بھی یہ کیڑے جو ہیں انسانی معدے میں جا کے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ انسان کے معدے پہ اس کی دیواروں پہ اٹیک کرتے، سوراخ کر دیتے، جسے حکیم اور اطباء جو السر کہتے ہیں۔ اسی طرح پاگل پن ہے، ڈپریشن ہے، مختلف قسم کی بیماریاں اس کیڑے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا کوئی بھی آپ کا کام جو ہے وہ برکت سے خالی نہیں ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ گئے اجڑا کر کے آ گئے، بلکہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یہ دعا اس کے لیے کرنی چاہیے جس نے کھانا کھلایا ہے۔ اور ایک بڑا ہی برا ٹرینڈ ہمارے ہاں بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز خوراک کا ذرہ نیچے گر جائے نا تو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں اس کو اٹھا کے کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز اگر گر جائے اس کو صاف کر کے کھایا کرو، یہ حضور کا حکم بھی ہے، آپ کی سنت بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں کھانا جو ہے وہ لگ گیا ہے۔ اب کھانا کھانے کے دوران کچھ چیزیں ہیں جن کا عام طور پہ خیال نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو ایسی کوئی نامناسب آوازیں ہمیں نہیں کسنی چاہیے کہ دوسرے کسی بھائی کو وہ معیوب لگے، بری لگے اور وہ برا مان جائے۔ ایسی حرکات سے ہمیں جو ہے وہ باز رہنا چاہیے۔ اور کھانا کھانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہر کھانے والا وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے۔ یہ روایت جو ہے یہ تقریباً 9 سے 10 کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، ایک روایت ذکر کر دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنوب توضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے لگتے تو آپ وضو کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ بیان کرتی ہیں کہ
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اذا ارادہ ان یاکلا او یشربا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پینے کا ارادہ کرتے یا کھانا کھانے کا ارادہ کرتے تو آپ علیہ السلام کی عادت مبارک کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل یدیہ ثم یاکل و یشرب، یہ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں بھی 4-5 مقامات پہ ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا پینے ارادہ کرتے تو پہلے آپ ہاتھوں کو دھوتے، کھانا کھانے سے پہلے بھی یا پانی بھی آپ علیہ السلام نے پینا ہوتا اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے اگر برتن آپ سے دور پڑے ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1857، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے، تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یا غلام بدنو، قریب ہو جا، برتن کو قریب کر لے۔ تو یہ نہیں کہ برتن دور پڑا ہے اور آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر نقصان کیا ہوگا، جب آپ نوالا لگائیں گے سالن نیچے کرے گا، چیزیں نیچے کریں گی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ برتن جو ہے انسان کو قریب کر کے کھانا جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے۔ اور پھر جب آپ کھانا کھانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ کہے تھے جو کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ یہ روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینی کا وکل مما یلیک، 3 اصول حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائے، ذرا غور کریے گا۔ چھوٹا سا بچہ ہے عمر بن ابی سلمہ، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہے، یہ ابو سلمہ کے جو ہے نا یہ بیٹا تھا، تو حضور نے جب بعد میں نکاح کر لیا ان سے تو یہ آپ کی کفالت میں آیا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو یہ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا تو میں ہاتھ گھما رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یا غلام سم اللہ، آج ہمارے بچے 15 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ کا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ حضور نے فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تو کیا کبھی ہم نے اہتمام کیا اس چیز کا؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بچے اپنے سامنے سے کھانا، یہ نہیں کہ دوسرے کے آگے سے اٹھا کے کھاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے، اگر بسم اللہ بھول جائیں تو پھر بھی یہ دعا پڑھنی، بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھنی ہے جب یاد آ جائے، کیونکہ جب بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو لوگ بسم اللہ نہیں نہ پڑھتے 10 روٹیاں کھا جاتے، پیٹ نہیں بھرتا، کیونکہ شیطان ساتھ بیٹھا۔ صحیح حدیث موجود ہیں کہ بسم اللہ کے بغیر جب آپ کھانا کھاتے ہیں شیطان آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھا جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ دعا سن کے تو میرے بھائیوں اس چیز کا اہتمام کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ اور ایک بڑی ہی اہم بات جس کا ہم خیال نہیں کرتے، بڑا ہی اہم مسئلہ، سنن ابی داؤد پہ یہ روایت موجود ہے، 3773 حدیث کا نمبر ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب کھانا کھاؤ نا تو پلیٹ جو ہے اس کے درمیان سے نہ کھاؤ، کناروں سے سائڈوں سے کھاؤ، اس میں کسی جگہ پہ برکت ہوتی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ برتن کہاں، برکت جو ہے وہ اللہ پاک نے کہاں پہ رکھی ہے، تو ایک سائڈ سے شروع کریں، اینڈ تک چلتے جائیں، درمیان سے یا کہیں اور سے کھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد جب آپ کھانا کھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ان انگلیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے چاٹا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے۔ یہ معیوب نہ سمجھیں جو ہم نے فیشن بنایا ہوا ہے کہ کولڈ ڈرنک پینی ہے، آدھی چھوڑ دی، پلیٹ میں سالن ڈالا، آدھا چھوڑ دی، یہ ٹرینڈ جو بنا ہوا ہے یہ شیطان کا ٹرینڈ ہے، محمد رسول اللہ کا ٹرینڈ نہیں ہے۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ برتن صاف کریں، برتن آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اگر برتن پلیٹ گندی چھوڑ دیں گے، آدھا بیچ میں چھوڑ دیں گے، برتن آپ کے لیے بد دعا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
سنت کے مطابق جو ہے وہ انگلیوں کو صاف کریں، برتن کو صاف کریں، اور آخر پہ دعا جو ہے اس کا اہتمام کیا کریں۔ اور یہ جو عام طور پہ دعا ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا وجعلنا من المسلمین کے الفاظ ہیں، یہ روایت جو ہے یہ صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ ایک اور روایت جو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ دعا جو ہے وہ آپ حضرات یاد کریں، اس کو پڑھا کریں۔ یہ جو بچپن میں آپ نے یاد کی ہوئی ہے روایت، یہ سندن متن صحیح نہیں ہے۔ صحیح سند کے ساتھ جو روایت ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا پڑھا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ قائم رکھے، اللہ زندگی شان والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں، حضور کا ہر کام سنت ہے، دین ہے، تو جب ہم مانتے ہیں کہ نبی پاک کا ہر کام میرے لیے، آپ کے لیے دین ہے، تو پھر کھانا کھاتے وقت بھی وہ دین ظاہر ہونا چاہیے، وہ میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے۔ حضور کی اس سنت پہ عمل کیا کریں، کیونکہ جب تک زندہ ہے کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن وہ کھانا اگر نبی کے طریقے کے مطابق کھائیں گے انشاءاللہ یہ بھی دین بن جائے گا۔ اللہ